ٹرین میں وہ میرے عین سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس کے وہ کتاب پڑھ رہی تھی اور میں اسے اس کے بال بھورے تھے اور آنکھیں نیلی، چہرے پر اداسی تھی اور کچھ غصہ بھی۔ پہلے تو میں اپنے موبائل پر ایک فلم دیکھ رہا تھا، پھر بور ہو کر باہر جھانکنے لگا تھا، ساتھ ساتھ میں اس لڑکی کا جائزہ بھی لے رہا تھا جس نے ایک نظر بھی اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا، اور اس چیز نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی 1 گھنٹے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے تو کتنا برا لگتا ہے۔ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، یقین جانے کہ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ اس نے میری سوچ لفظ بہ لفظ پڑھ لی تھی۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی چھپانے کی بچکانہ سی کوشش کی۔ وہ طنز سے ہنسی، ہاتھ سے اپنے بال شانے سے پیچھے کیے اور کتاب کو بند کر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تھوڑی فرصت اور زیادہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، یعنی جو پہلے ایک نظر نہیں دیکھ رہی تھی اب پوری طرح سے صرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تم پچھلے 1 گھنٹے سے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ وہ تو میں جانتا تھا، لیکن وہ کیوں اور کیسے جانتی تھی؟ حد ہے، وہ میری ذات میں تانگ جھانک کر رہی تھی۔ میں اپنی اسائنمنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ آنکھیں پیاری ہیں لیکن تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو اچھی لگتی۔ اور یہ بال، اف، زہر لگتا ہے مجھے جب لڑکیاں ایسے چڑیلوں کی طرح بالوں کو نیلا پیلا کروا لیتی ہیں۔ یہ بھی ایک چڑیل ہی ہے۔ امریکہ کی ایک ہی بات بہت بری ہے، یہاں ہر کوئی منہ اٹھا کر کچھ بھی کر لیتا ہے۔ اس نے سارے لفظ چبائے اور میرے منہ پر دے مارے۔ میں اندر تک خوف سے سمٹ گیا۔ کیا وہ میری ساری سوچیں پڑھ رہی تھی؟ ایک ایک مطلب کے لفظ بہ لفظ، یعنی حرف بہ حرف، ایک ایک مطلب کے لفظ بہ لفظ۔ وہ طنز سے ہنسی۔ جیسے ہی اس نے کہا، یقین جانے میں اپنی سیٹ سے اچھل پڑا کہ میں خوف زدہ ہو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ ویسے تو وہ میری سوچ پڑھ رہی تھی، لیکن میں سمجھا کہ وہ میری جان لینے والی ہے۔ مجھے کوئی بلی چوہا بنا دینا چاہتی ہے یا کسی غار میں لے جا کر بند کر دینا چاہتی ہے۔ بنے بنائے چوہے کو میں پھر سے چوہا کیوں بناؤں گی، بے وقوف، وہ کہہ کر دوبارہ سے کتاب پڑھنے لگی۔ اب ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری ہونے لگا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں جو کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس پر صرف ہمارا حق ہوتا ہے۔ ویسے بھی دماغ میں چلنے والی باتیں بتانے والی کہاں ہوتی ہیں؟ یہ فسادی باتیں، تباہی باتیں، جھگڑالو باتیں ہوتی ہیں، انہیں زبان سے نہیں نکالا جا سکتا۔ باہر موسم سرد تھا، میں لڑکی سے اپنی نظریں بچاتے ہوئے باہر جھانک لیتا تھا۔ اندر موسم گرم تھا، وہ اب گاہے بگاہے آنکھ کی کمان اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی تھی۔ میں نے بھی اپنے دماغ کو کسی اور کام میں لگانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن یقین جانے دل اور دماغ دونوں ہی بہت بے ایمان اور تھوڑے لوفر اور زیادہ لفنگے ہوتے ہیں۔ جو نہیں سوچنا چاہیے وہی سوچتے ہیں۔ جس شخص کو دماغ سے نکال دینا چاہیے اسے ہی زبردستی پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں۔ جس خیال کو جھٹک دینا چاہیے اسے ہی گلے سے لگا کر مہمان بنا لیتے ہیں۔ یہ دل اور دماغ سچ کہو تو ہمارے پکے دشمن ہیں، یہ عین موقع پر مرواتے ہیں۔ 5 منٹ کی سر توڑ کوشش کے بعد میرا دماغ سامنے بیٹھی لڑکی کو سوچنے پر پذیر رہا۔ میں سر جھٹک رہا تھا، مووی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، زیر لب گنگنانے کی کوشش کر رہا تھا، سفید برف، تیز بھاگتی ٹرین اور آنے والی چھٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر بھی دماغ، اف، یہ دماغ چپ کر جائے یار۔ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی سائنسدان کی اولاد کچھ ایسا ایجاد کر لے جو ہماری سوچ پڑھ لے یا پھر ٹیلی پیتھی سیکھ کر دوسروں کو ایسے ذلیل اور رسوا کرے۔ میرے پاپا سائنسدان نہیں تھے اور میں ٹیلی پیتھی بھی نہیں جانتی۔ نظریں اس کی ابھی بھی کتاب پر ہی تھی اور دھیان میری سوچ پر۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کیوں نہیں کر لیتی تھی؟ یا تو وہ کتاب پڑھ لے یا مجھے بے عزت کر لے۔ شاید کوئی جادوگرنی ہے یہ۔ اس نے ٹھک کر کے کتاب کو زوردار آواز سے بند کیا۔ میرا دل بھی ٹھک کر کے جیسے بند ہی تو ہو گیا۔ میں کیا کرتا؟ میرا دماغ کسی بھی عرضی، منت، حکم، دھمکی کا اثر ہی نہیں لے رہا تھا
اور وہی کر رہا تھا جو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ اگر میرا دماغ انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کا گلا دبا چکا ہوتا، اسے ٹھنڈی جھیل میں ڈبو کر سانس بند کر چکا ہوتا، ورنہ ٹرین سے دھکا دے کر باہر پھینک چکا ہوتا۔ میں تمہیں جادوگر نہیں لگتی ہوں؟ کون سی جادوگرنی ٹرین پہ سفر کرتی ہے، کتاب پڑھتی ہے، کافی پیتی ہے اور چپس کھاتی ہے؟ جادوگرنیاں ماڈرن بھی تو ہو سکتی ہیں، میں نے زبان سے کہا۔ گو میں ڈرا ہوا تھا، لیکن اب کیا کرتا، میں پھنس بھی تو چکا تھا۔ ماں کی طرح تمہاری زبان بھی کافی چلتی ہے۔ غصے سے اس کے چہرے کے عضلات سکڑنے لگے، لیکن وہ تو غصے میں بھی بڑی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس نے پھر گھور کر مجھے دیکھا۔ میرا تھپڑ بھی بہت کیوٹ ہے اور میری سینڈل بھی، سمجھے؟ میرے بیگ میں ایک عدد سپرے بھی موجود ہے جو امریکہ کی ہر لڑکی تم جیسے لفنگوں کے لیے بیگ میں رکھتی ہے۔ 7 سمندروں کے پانی سے آنکھیں دھو لو تو بھی جلن سے 3 دن تک مچھلی کی طرح تڑپتے رہو گے۔ اس نے بیگ کھولا، میں سمجھا وہ سپرے نکالنے لگی۔ میں ڈر گیا، جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کتاب کو بیگ میں رکھا اور میرے شانے کو ٹکر مارتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ہمارا اسٹیشن آ چکا ہے، ٹرین رک چکی ہے۔ میرا دماغ بھی ٹھکانے آ چکا تھا اور وہ بھی تو جا چکی تھی۔ مس ٹیلیپیتھی، میں اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر روکنا چاہتا تھا، لیکن کیسے روکتا؟ میں نے ہجوم میں جگہ بناتے ہوئے چلا کر کہا اور ہاتھ بلند کر کے زور زور سے ہلانے لگا، لیکن وہ رکی نہیں۔ مس مائنڈ ریڈر، میں پھر سے چلایا۔ اس نے آواز سن لی تھی، پلٹ کر مجھے دیکھا بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں تھی۔ زندگی کے کچھ اتفاقات ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ یہ اتفاق بھی ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ وہ خوبصورت تھی لیکن اداس تھی۔ وہ سوچ پڑھ لیتی تھی لیکن اپنی سوچ چھپائے ہوئے تھی۔ ایسے لوگ روز روز کہاں ملتے ہیں؟ ایسے لوگ گم کر دینے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اسٹیشن کے ہجوم میں کچھ دیر کے لیے گمسم کھڑا رہ گیا۔ مجھے یاد کرنا پڑا تھا کہ میں خواب میں نہیں ہوں، میں نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے۔ مجھے یاد رہا کہ میں اس کی سمت کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ برفانی ہوا، دھند میں لپٹا شہر، میں اور میری سائیکل۔ میں سائیکل چلا رہا تھا اور میرا کاؤ بوائے ہیٹ ہوا میں اڑ جانے کے قریب تھا۔ میں تھوڑا سا ڈھیٹ بھی واقع ہوا ہوں۔ میں نے رک کر ہیٹ کو اتار کر اپنے کراس بیگ میں رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بھی میرے سر پر جمے رہنے کی ضد نہیں کی اور تیز ہوا کے سنگ اڑ گیا تھا۔ تو وہ سستا لیکن مجھے پسند بہت تھا۔ اب وہ اڑ چکا تھا تو میں پچھتا رہا تھا کہ اتنی تیز ہوا میں اسے پہننے کی کیا ہی ضرورت تھی۔ اسے گھر پر ہی آرام کرنے دیتا۔ موسم کی مناسبت سے تو اونی ٹوپی پہنی چاہیے، لیکن اتنی عقل ہوتی تو میں آج بل گیٹس نہ ہوتا۔ خیر، کچھ کھا پی لینے کے خیال سے میں کیفے کے باہر رکا، سائیکل کھڑی کی اور اندر آ گیا۔ اس وقت میں اپنے دستانے اتار کر سر کو گھما کر کیفے کے اندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت میں قریب برف کا پتلا بن جانے کے مراحل میں تھا اور سفید اورنج کونے کے میز پر کھڑکی کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس کے سامنے میز پر میرا ہیڈ بھی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے دنیا جہاں کی فلمیں دیکھی ہوں، مسٹری، فینٹیسی کہانیاں پڑھی ہوں، پھر آپ کو کوئی فلموں جیسا کردار حقیقی زندگی میں مل جائے تو آپ ایسے ہی جانے دے سکتے ہیں، نہیں نا؟ تو پھر اس دن میں نے ایسے کیوں جانے دیا تھا؟ یہ سوال میں نے خود سے ہزاروں بار پوچھا تھا۔ امریکہ کے اس برفیلے شہر میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ وہ تو کیا مجھے اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی؟ اب وہ پوری کی پوری ملی تھی، میرے ہیڈ کے ساتھ ملی تھی۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اپنے ہیڈ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو یہ تمہارے پاس آ گیا تھا، شکریہ۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس پر سے، یہ ہیڈ میرا ہے، میں اسے پولیس کو دینے جا رہی ہوں۔ اتنے سے ہیڈ کے لیے تم پولیس کے پاس جاؤ گی؟ اس کا مالک جبرن تمہارے سامنے کھڑا ہے، پولیس کو زحمت مت دو۔ یہ ہیڈ اور یہ مالک دونوں پولیس کے پاس جائیں گے، کیونکہ اس ہیڈ کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں سائیکل چلا رہی تھی اور یہ ہیڈ اڑتا ہوا میرے منہ پر آ کر چپک گیا۔ مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا اور میں ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ کیا فلمی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہکا لگایا۔ تم تو پوری کی پوری فلم ہو بھائی۔ مجھے یہ سب مذاق لگ رہا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جو میز پر رکھا ہوا تھا وہ زخمی تھا، آنکھ کے کنارے پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔
وہ واقعی زخمی تھی۔ اگر میں فلم ہوں تو تم بھی کسی کارٹون سیریز سے کم نہیں ہو۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری غلطی میری ہیٹ کی ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ میری اماں کہتی ہیں میں بہت نیک شریف انسان ہوں۔ شریف؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے برا لگا، میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی۔ وہ کافی پینے لگی۔ میں نے بھی اپنے لیے کافی منگوا لی۔ جب تک میری کافی آئی اس وقت تک وہ اپنی کافی پی کر اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری کافی ختم نہیں ہوئی۔ تو تم ایسے کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کس خوشی میں؟ کسی بھی خوشی میں۔ جب تک میں کافی پیوں گا اس وقت تک ہم تھوڑی سی باتیں کر لیں گے۔ باتیں؟ سن لی ہیں میں نے تمہاری سب باتیں، اس نے جتا کر کہا اور باہر نکل گئی۔ میرا نام جبران ہے، اپنا نام بھی بتا دو، میں نے پیچھے سے کہا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اگر وہ ہر بار بھاگ سکتی ہے تو میں بھی بھاگ سکتا ہوں۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ دوبارہ میں اسے گم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنی سائیکل پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے بھی اپنی سائیکل کو پکڑا اور اس پر بیٹھ کر اس کی رفتار تیز کر دی۔ میں بچپن سے سائیکل چلا رہا تھا، لیکن مجھے ماننا پڑے گا وہ مجھ سے اچھی سائیکل سوار تھی۔ وہ آگے تھی اور میں سے تھوڑا پیچھے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری ریس شروع ہو چکی ہے۔ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں ہانپنے لگا تھا۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں اتنی تیز سائیکل چلانا دل و گردے کا کام ہے۔ ٹھنڈی ہوا نے میری ناک سن کر دی تھی۔ اگر میں مزید 10-15 منٹ تک ایسے ہی سائیکل چلاتا رہا تو میرا کام آسانی سے تمام ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے برف پر پھسل جانے کا بھی ڈر تھا۔ اس موسم میں لوگ گاڑی احتیاط سے چلاتے ہیں، اور میں سائیکل کو جیٹ کی طرح اڑا رہا تھا۔ 2 پہیوں کا یہ جیٹ مجھے صاف صاف کریش ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میری بات تو سنو، رک جاؤ پلیز، اس کے تھوڑا سا قریب ہو کر میں نے سلا کر کہا۔ اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور رفتار مزید بڑھا دی۔ یعنی عجیب لڑکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ مجھے دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے، میں بس سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہوں گا۔ تو کس نے کہا ہے بھاگو؟ دفع ہو جاؤ، اس نے چلا کر کہا اور اپنی رفتار اور تیز کر لی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ لڑکی تھی یا بجلی؟ شٹ اپ، بجلی نے کڑک کر کہا۔ وہ اتنے غصے میں تھی، مجھے لگا کہ وہ سائیکل روکے گی، اپنا دوسرا تیسرا ٹیلنٹ ظاہر کرے گی، یعنی منہ سے آگ وغیرہ نکالے گی اور مجھے جلا کر بھسم کر دے گی۔ میرے منہ سے آگ نہیں نکلتی، مجھے افسوس ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا، ورنہ میں اب تک تمہیں کوئلہ بنا چکی ہوتی۔ دیکھیں ذرا، یہ تو مصیبت ہے، انسان کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، میں نے پوری جان لگا کر سائیکل کی رفتار اور بڑھائی اور اس سے آگے نکل کے اس کی سائیکل کے سامنے چند فٹ دور اپنی سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، یہ کچھ ایکشن فلموں کی طرح انداز تھا، لیکن پھر اور میں کیا کرتا؟ ویسے مجھے معلوم نہیں تھا اگر میں ایکشن دکھا سکتا ہوں تو وہ بھی دکھا سکتی ہے۔ میں اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا، ساری سڑک نہیں۔ وہ سائیکل کو نیم دائرے میں گھما کر سائیڈ سے نکل گئی۔ میری گردن بھی نیم دائرے میں اٹھی رہ گئی۔ وہ جا چکی تھی۔ پھر سے ایسی عجیب و غریب لڑکی مجھے ہی کیوں ملی تھی؟ ایسی عجیب و غریب صلاحیت مجھے ہی کیوں ملی تھی؟ وہ جیسے کان کو آواز سنائی دیتی ہے ویسے ہی مجھے شور سنائی دیتی ہے۔ کار ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ مرا تھا، یہ بھی مر جاتی۔ اس وقت میں 6 یا 7 سال کی تھی جس وقت مجھے اپنے سوتیلے باپ کی یہ سوچ سنائی دی تھی۔ اس دن میں ماں کی شادی کے 3 مہینے بعد ان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اب مجھے ان کے ہی ساتھ رہنا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی تھی۔ 10 سال کا ہونے پر بھی میری سوتیلی بہن جو میرے گال کھینچتی ہے اور مجھ سے اپنے سب سے چھوٹے بڑے کام کرواتی ہے، وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں کیوں دیتی ہے؟ میرا سوتیلا باپ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تو دل ہی دل میں مجھ پر لعنت بھیجنا کیوں پسند کرتا ہے؟ میں نے ماں سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ کیسی کیسی کہانیاں پڑھنے لگی ہو تم ریدا؟ دیکھو، سب دماغ میں بیٹھ گئی ہیں۔ نماز پڑھا کرو، ایسے برے برے خیالات نہیں آئیں گے۔ برے خیالات تو دوسروں کے تھے، مجھے ان سے بچنا تھا، پر کیسے؟ میں نے اپنی دوست کو سب کچھ بتایا۔ وہ اوپر سے مجھے تسلیاں دیتی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ مجھے ساتھ کہہ رہی تھی، اگر تم ایک بار ڈاکٹر سے مل لو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس نے اپنی ہنسی دبا کر کہا تھا۔ میں اس کی ہنسی اور سائیکو میں پھنس کر رہ گئی۔ اسکول کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ایک نفسیاتی بیماری کا نام لیا اور مجھے دوا دے دی۔ میں دوا کھاتی رہی، لیکن میری بیماری بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ میرے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔
جن چند لوگوں سے میں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا تھا انہیں لگتا تھا یہ میری دماغ کی کارستانی ہے۔ فلموں اور کہانیوں کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ کوئی سوچ سن یا پڑھ سکے یہ زیادہ سے زیادہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے ورنہ بس ذہن کا فتور۔ میں نے ٹیلی پیتھی پر کچھ ناولز پڑھ لی ہیں اور میرے لاشعور میں یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں۔ میں خوابوں خیالوں میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ مجھے ایسے عجیب و غریب باتیں نہیں سوچیں گی تو کسے سوجیں گی؟ ماں نے کہا میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں ورنہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا لوگ مجھے پاگل کہیں گے، ڈر تو مجھے یہ تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات کا کھانا جو ہم سب مل کر کھاتے تھے وہ وقت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میرا باپ میرا ایک ایک نوالہ گن رہا ہوتا تھا۔ میری ماں جب پلیٹ میں کھانے سے بھر رہی ہوتی تو وہ اپنی حلال کی کمائی مجھ پر حرام جانے پر افسوس کر رہا ہوتا تھا۔ 18 سال کے ہوتے ہی کینیڈا سے امریکہ آ گئی، یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ جاب کرنے لگی۔ ماں ایک مہینہ روتی رہی کہ میں نے کینیڈا کی کالج چھوڑ کر امریکہ جانا کیوں پسند کیا، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتی؟ میرا باپ ایک ایک سال ایک ایک دن گن رہا ہے کہ کب میں بالغ ہوتی اور یہاں سے دفان ہوتی۔ اگر پھر بھی میں اس گھر میں ٹکی رہتی تو وہ بہانے سے مجھے دھکے دے کر نکال دیتا جس سے ماں کو تکلیف پہنچتی۔ وہ ماں جو اپنے شوہر کو بہت اچھا انسان سمجھتی ہے، جس نے ستیلی بیٹی کو مجھ سے بڑھ کر پیار دیا ہے، وہ بن ماں کی بچی ہے، لیکن مجھ بن باپ کی بچی کو ان کے شوہر بمشکل برداشت کرتے رہے تھے۔ امریکہ میں جس فرینڈ کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کر رہی تھی اسے میں بیمار روح لگتی تھی۔ اسے میرے کپڑے جوتے میرے ہاتھ کا پکا کھانا تو پسند تھا لیکن میں نہیں۔ اسے ہر ہفتے کچھ ادھار چاہیے ہوتا تھا جیسے وہ کبھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ مجھ سے چھوٹا پیار اور دوستی جتاتی تھی جس سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میں انسانوں سے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ لوگوں کی سوچ مجھ پر خنجر کی طرح وار کرتی تھی۔ میں جھوٹی محبت کو سچی محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی کیونکہ سچی محبت کا سارا جھوٹ کھل کر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ کسی دوست کی محبت ہوتی یا کسی اور رشتے کی۔ امریکہ آنے کے 1 سال بعد میں ماں سے ملنے گئی تو ماں کو گلے لگاتے ہوئے مسکرا کر باپ کو سلام کرتے ہوئے میں پھر سے دکھی ہو گئی۔ روز ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد بھی اس کا یہاں آنا ضروری تھا۔ وہ سوچ رہے تھے میں صرف 2 دنوں کے لیے آئی ہوں، سنڈے کو چلی جاؤں گی۔ میں کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہو وہ بھی صرف 2 دنوں کے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے باپ نے مسکرا کر کہا۔ ماں کا بنایا کھانا میرے لیے زہر ہو گیا تھا۔ باپ کی نقلی مسکراہٹ اور اصلی سوچ نے میرا دل پھر سے توڑ دیا تھا۔ 1 سال کے بعد آنے پر بھی وہ انسان چند لمحوں کے لیے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے سال میری ستیلی بہن امریکہ اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی۔ اس کی فرینڈز ہوٹل میں رکنا چاہتی تھی لیکن وہ انہیں یہاں لے آئی تھی۔ جب وہ میرا اپارٹمنٹ، میرا کمرہ، میرا وارڈروب دیکھ رہی تھی تو وہ یہ طے کر رہی تھی کہ وہ باپ کو جا کر بتائے گی کہ کیسے میری ماں اس کے باپ کی جمع پونجی اپنی لاڈلی کو بھجوا رہی ہے اور لاڈلی یہاں عیش کر رہی ہے۔ 15 دن بعد جب پانچوں واپس گئیں میری بہن نے مجھے گلے سے لگایا اور میرا گال چوما تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں اس کی جھوٹی محبت اور سچی سوچوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکی تھی۔ میں ہنسنا چاہتی تھی لیکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی ماں تک یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جن رشتوں کے لیے وہ اپنی جان مار رہی ہیں وہ اصل میں ان کے ہیں ہی نہیں۔ میں حقیقت بتا کر ان کی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی لیکن میری اپنی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ سب رشتے، سب تعلق، سب نام یہ نقلی ہی تو تھے۔ میرے لیے میں تنہا تھی۔ میں کوئی بھی رشتہ بنا نہیں سکتی تھی۔ رشتوں پر جو پردہ ہوتا ہے وہ میرے سامنے تار تار ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا اندر میرے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ پھر میں کسی سے کوئی تعلق کیسے بنا سکتی ہوں؟ تعلق بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ ایک بار وہ مجھے ٹرین میں ملی، دوسری بار سائیکل پر اور بس بن گیا تعلق۔ آنے والے کئی دن میں اس کیفے میں جاتا رہا جہاں وہ مجھے ملی تھی لیکن وہ دوبارہ وہاں آئی ہی نہیں۔ مجھے اس پر غصہ بھی تھا۔ وہ ہمیشہ سے بھاگ کیوں جاتی ہے؟ میں تو بس اسے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دشمنی، زیادہ دوستی نبھانا چاہتا ہوں۔ تم تھوڑی چلاک ہو، کچھ مکار ہو، زیادہ اداس ہو۔ کیوں؟ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، پیشانی پر غصے کی شکنیں ہیں۔ کیسے؟ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ مجھے امریکہ کے ان لڑکوں جیسا سمجھ رہی تھی جن کے لیے وہ اپنے بیگ میں اسپرے چھپا کر رکھتی تھی، جبکہ اگر وہ میرے بارے میں کچھ باتیں جان لیتی تو اتنی خوفزدہ نہ ہوتی۔ مجھ میں کچھ برائیاں ہیں لیکن میں پورا کا پورا برا نہیں ہوں۔ میں برا سوچتا ہوں تو اچھا بھی سوچ لیتا ہوں۔ میں دوگلا ہوں
تو دانا بھی ہوں، زیادہ چھوٹا اور تھوڑا سچا۔ میں پوری طرح سے شریف نہیں ہوں تو گنڈا اور بدماش بھی نہیں ہوں۔ میری نیت میں فطور ہے تو وہ تھوڑی شفاف بھی ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی طرح مجھ میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، لیکن یہ سب بتانے میں اور کچھ کہنے کے لیے مجھے دوبارہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ میں اسے یاد کرنے میں مجبور تھا کیونکہ اسے بھلانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تمہاری نیلی آنکھیں پسند ہیں اور اداسی ناپسند۔ یہ بتانے کے لیے تھوڑا سا بےتاب، جب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ مجھے دوبارہ کبھی کہیں دکھائی نہیں دے گی، تب بھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ شہر کی نوا میں موسم سرما کا ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہو رہا تھا۔ وہاں کچھ کھیل تماشے ہونے تھے، کچھ اسٹالز لگنے تھے۔ سنڈے کا دن تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی سائیکل ریس بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اس ریس میں شرکت تو نہیں کی تھی، لیکن میں اسے دیکھنے کے لیے کھڑا تھا، اور تب ہی مجھے وہ ذرا دور اپنی سائیکل کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی۔ مس مائنڈ ریڈر، ہیلو مس، شکر ہے تم دوبارہ مل گئی۔ تمہیں کتنا ڈھونڈا میں نے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے بھاگتے ہوئے، چلاتے ہوئے اس کے سامنے ہانپ کر کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ سکیڑ لیے، منہ بنا لیا۔ خدا کے لیے اب پھر سے غائب نہ ہو جانا۔ میں نے اس کی سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے پہلے میرے ہاتھ کو پھر مجھے دیکھا اور شاید میرے دماغ پڑ رہی تھی۔ پھر اس نے جھٹکے سے سائیکل اٹھائی اور اس کا اگلا پہیہ میری ٹانگوں میں مارا۔ پیچھے ہٹو، ریس شروع ہونے والی ہے۔ یہ بات وہ مجھے پہیے مارے بغیر بھی تو کہہ سکتی تھی۔ وہ بد دماغ، ظالم اور سنگ دل لڑکی تھی، اسے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ بد دماغ سے بات ہی کیوں کرتے ہو تم؟ سائیکل پر بیٹھتے ہوئے اس نے غصے سے کہا۔ میں نے نہیں، میرے دماغ نے اسے ناراض کر دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے منا لوں گا۔ تم تیسرے نمبر پر آئی ہو، مبارک ہو، لیکن اس دن تم ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے دنیا میں تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ اب تم خود 2 سے ہار گئی۔ میں اسے مبارکباد دینے اس کے پاس آیا، اس بار سائیکل سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم مبارکباد دے رہے ہو یا طنز کر رہے ہو؟ میرا دماغ کیا کہتا ہے؟ میں نے انگلی سے اپنے سر کو ٹھوکا اور مسکرایا۔ شکریہ۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی مسکرا دی۔ یہ پہلا شریفانہ لفظ تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تم شکریہ کہہ رہی ہو؟ مجھے؟ کیوں؟ میں اس کی شرافت سہ نہ پایا۔ کیوں؟ تم واقعی مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو میں تمہارا دشمن تھوڑی ہوں۔ اچھا چلو کافی پیئیں، پیسے میں دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہ دوبارہ پھر سے گم ہو جائے۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ چھوڑ دوں گا، لیکن وعدہ کرو تم پھر سے غائب نہیں ہوگی۔ ہو بھی سکتی ہوں تو میں اس سے کیا؟ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ تم مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی؟ نہیں۔ اس نے جھٹک کر میرا ہاتھ دور کر دیا، پھر وہ دکھ سے ہنس دی اور اپنا رخ موڑ کر چلنے لگی۔ مجھے لگا کہ اس نے اپنی نم آنکھیں مجھ سے چھپانا چاہیے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی برف پر چلنے لگی تھی۔ اس کے پیر برف میں دھنس چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی تھی، گرنے لگی تھی، پھر بھی رکتی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بھاگ رہی تھی یا سب انسانوں سے؟ کتنی ہی دیر تک ہم دونوں آگے پیچھے چلتے رہے۔ میں جان نہیں سکا میں کیا جاننا چاہتا ہوں۔ میں وجہ نہیں ڈھونڈ سکا میں کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں۔ میرا اس سے کیا لینا دینا تھا؟ جب کچھ لینا دینا نہیں تو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ چلے جاؤ تم بھی، تم سب ایک جیسے ہو۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں کہا تھا، لیکن اس نے روتے ہوئے ضرور کہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی۔ آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں کھڑے کھڑے بت بن جاؤں گا۔ وہ سسک رہی تھی اور اس کی سانس دھواں بن کے نکل رہی تھی۔ اندر لگی آگ آنکھوں کے پانی سے بجھتی نہیں ہے اور بلکہ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پھر پکڑ لیا اور پھر اس پر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا۔ تم وہ سب سن لیتی ہو جو میں سوچتا ہوں، اب تم مجھے وہ سنا دو جو تم سوچتی ہو۔ سسکی سی بھر کر اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ انسان ایک دھوکہ ہے اور اس کی محبت ڈھونگ۔ اس نے یہاں سے بات شروع کی اور اپنی ماں، بہن، باپ اور زندگی میں ملنے والے ہر انسان کی حقیقت پر لا کر ختم کر دی۔ برف سے ڈھکے ہوئے بینچ پر جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے دونوں کو شام ہو چکی تھی۔ پہلی ملاقات میں مجھے جتنی نڈر لگی تھی، حقیقت میں وہ اتنی ہی کمزور لگی تھی۔ میں نڈر بننا چاہتی ہوں لیکن حقیقت میں کمزور ہوں، اس نے آہستگی سے بولا۔ تمہاری کہانی عجیب نہیں ہے، تمہاری صلاحیتیں عجیب ہیں۔ ہم سب انسان ایسے ہی ہیں۔ تم درگزر کرنا سیکھ لو۔ شور سے ہمارے کان پھٹنے لگتے ہیں تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔
हमारी सोच से तुम्हारा दिल फटने लगे तो तुम अपना दिल बड़ा कर लो। अपने सौतेले बाप की वजह से तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया। अपनी माँ की मोहब्बत की वजह से तुम अपने सौतेले बाप को माफ कर दो। हम तुम्हें मुंह पर अच्छा कहेंगे और दिल में गालियां भी देंगे। तुम अकेली नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, यहाँ सबके साथ यही होता है। फर्क बस इतना है कि हम जान नहीं पाते और तुम जान लेती हो। जिंदगी एक आजमाइश है, तुम इसे अपनी आजमाइश समझ लो। तो स्कूल के बच्चे की तरह एकटक वो मुझे देख रही थी। फिर वो अपने हाथ मसलने लगी। कब तक इंसानों से भागोगी? तुम भागकर इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकती। अपनी सुर्ख आंखें उठाकर मुझे देखा। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुमने हम सबको अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल नहीं किया। तुम फरिश्तों की दुनिया में नहीं हो रिदा, ये इंसानों की दुनिया है। यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना होगा, अच्छी सोच भी और घटिया सोच भी, असली मोहब्बत और नकली प्यार भी। इसने एक गहरी नजर मुझे देखा और उठकर खड़ी हो गई। रात होने वाली है, अब मैं जा रही हूँ, बाय। इसकी चाल किस्ता थी और अंदाज दुखी। मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगा, मैंने पीछे से चिल्लाकर कहा। वो कल कभी नहीं आई जब वो दोबारा मिलती। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना इसका घर का एड्रेस, ना ही फोन नंबर। इसने मुझे ये तक नहीं बताया था कि वो किस कॉलेज में पढ़ती है। जब भी हमारी बात हुई, सरे राह ही हुई। वो भाग जाती थी या चली जाती थी। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। शायद वो मुझसे दूर जा चुकी थी। मेरी किसी घटिया सोच का इसने असर ले लिया था। मेरी अच्छाई को नजरअंदाज करके इसने मेरी बुराई पर मुझे सजा दे दी थी। रह रही होगी किसी जंगल या वीराने में, ना किसी पहाड़ की चोटी पर। हम सब इंसानों से दूर। मैं अक्सर तल्खी से सोचता, मैं इसे तलाश करना छोड़ देना चाहता था, मैं इसे भूल जाना चाहता था। वो थी ही कौन? पर वो जो भी थी, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब जब मैं वॉक करता, साइकिल चलाता, सुबह उठकर बिस्तर पर बुत बनकर बैठ जाता, भागकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाता, लाइब्रेरी में किताब खोलकर कोहनी मेज पर टका कर कहीं गुम हो जाता, कुकिंग करता, टीवी देखता है या इस कैफे में जाकर कॉफी पीता। वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी, वो मेरे साथ साथ रहती थी। वो मुझे याद आती थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। मैं एक और बार इसे देखना चाहता था। मैं एक और बार इसे देख सकता था अगर मैं सर उठा लेता। ट्रेन में वो मेरे ऐन सामने बैठी हुई थी। मैं छुट्टियां गुजारने कनाडा खाला के पास गया था और अब वापस अमेरिका आ रहा था। इस बार मैं किताब पढ़ रहा था। इस बार मैंने इसे एक नज़र नहीं देखा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। इस अजीबोगरीब लड़के से मेरा कोई वास्ता नहीं था। इस अजीबोगरीब लड़की को याद करने के लिए शुक्रिया। मैं तो बस किताब पढ़ा हूँ। अच्छी किताब है ये, मैं इसे दूसरी बार भी पढ़ूंगा। मुझे ढूंढने के लिए शुक्रिया। ये अच्छी किताब मुझे भी पढ़ने के लिए देना। किताब के सब लफ्ज़ हवा में होने लगे थे, जैसे वो डांस कर रहे थे। अल्फाज डांस नहीं करते, तुम्हारी नज़र धुंधला रही होगी। तुम्हारी बातों ने मुझ पर अच्छा असर किया था। मैं नहाने के लिए अपनी माँ के पास गई थी। मिस माइंड रीडर ये सब मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि मिस माइंड रीडर ने भी तुम्हें बहुत याद किया। उफ झूठी, उफ मेरा दिमाग। चुप कर जा भाई, मेरी इज्जत रख ले। बिल्कुल सच बोल रही हूँ, सच्ची। पापा की तबीयत खराब थी, इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। वो चाहते थे कि मैं इनके पास रहूं। वो कुछ कुछ शर्मिंदा भी थे। बार बार मुझसे कह रहे थे कि जैसे ही मेरी स्टडी मुकम्मल हो, मैं इनके पास वापस आ जाऊं। मैंने अपना सेमेस्टर भी मिस कर दिया है, वो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। मैंने सोच लिया था अमेरिका वापस जाते ही तुम्हें ढूंढूंगी और तुमसे खूब सारी बातें करूंगी। तोबा तोबा, कितना झूठ बोलती है ये। तुम मुझसे भागती रही थी, अब मुझे ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें स्टेशन पर देख लिया था, इसलिए मैं भागकर तुम्हारे पीछे आई थी। तुमने देखा ही था, जब मैं यहाँ आकर बैठी तो मेरी सांस फूल रही थी। मैं हाँप रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये तुम ही हो, वो भी कनाडा में। अगर तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं तुम्हें माँ से मिलवाती। वो इस इंसान से मिलकर बहुत खुश होती जिसने मेरी जिंदगी और मेरी सोच को बदलने की एक अच्छी कोशिश की। अब ये मुझे जिस बातें कर रही है, लेकिन फिर भी नहीं बोलूंगा। मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम ना बोलो, लेकिन एक बार मुझे देख तो लो। मैंने बालों को स्याह करवा लिया है, अब मैं इन पर कभी नीला पीला रंग नहीं करवाऊंगी। जो चाहे करो। जैसे क्या? उफ मेरा दिमाग। चुप कर जा यार। वो थोड़ा सा झिड़की, मेरे हाथ से किताब खींच ली। मुझसे बात ना करना, लेकिन ऐसे ही मेरे सामने चुप बैठे रहो। बोलो मंजूर है? वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। मैंने नजर उठाकर इसके स्याह बालों, नीली आंखों और
اور معصوم مسکراہٹ کو دیکھا۔ منظور ہے، میں نے زبان سے بھی کہا اور دل سے بھی۔